السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسناؤ، میں ہوں علی سرور۔ آج ہم پروگرام کا آغاز کریں گے سب سے پہلے محمود خان اچکزئی صاحب کے اس بیان سے، کیونکہ گزشتہ روز جو جلسہ نہ ہو سکا، جس کی اندرونی کہانی باہر آ رہی ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن محمود خان اچکزئی کیا رہے ہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مت روکو ورنہ شہباز شریف کو راستہ بھی نہیں ملے گا۔ اپنا وعدہ پورا کیا، جلسہ نہیں ہوا لیکن آئندہ ضرور ہوگا، وسائل پر اختیار دو، بہترین پاکستان بنے گا، پاکستان کا آئین لوگوں کو جلسہ، اجتماع، جلوس کرنے، شکایات بیان کرنے کی اجازت دیتا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم یہاں جلسے کے لیے آئے ہیں، کسی کو برا بھلا کہنے یا لاٹھی مارنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ یہ بہت ایک اہم ان کا بیان آیا، چونکہ 6 جماعتی اتحاد تحفظ پاکستان، آئین پاکستان کے حوالے سے جو اتحاد بنا ہے، اس کے سربراہ بھی ہیں، اور یہ ناراض بھی کسی حد تک ہیں پی ٹی آئی سے کہ یہ ہوا کیا ہے، اور جو خبریں باہر آئیں وہ بھی بڑی اہم ہیں، کیونکہ مزید ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں، اور کہ کیا کچھ ہوتا رہا، کس طرح جیل کھولی گئی، حکومت کی جانب سے جس طرح لاچارگی کا اظہار کیا جا رہا ہے، مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر ان کے نمائندگان کہہ رہے ہیں کہ جی وزیروں کے کہنے سے جیل ساتھ بھی نہیں کھلتی، لیکن اب ہم کیا کہیں، کیوں کھل گئی ہمیں تو نہیں پتہ۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید زبیر صاحب، آپ دانشور ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ انیس منصوری صاحب، معروف صحافی تجزیہ کار، آپ کا بہت شکریہ۔ سر، کیا کہیں گے، یہ کس بات کی غمازی کرتا ہے یہ کہنا کہ ہمیں مت روکو ورنہ شہباز شریف کو بھی راستہ نہیں ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفظ پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی ہمیشہ سے بڑے ووکل رہے ہیں اور پرانے وزیر سیاستدان ہیں، اور ان تک یہ اطلاع نہیں ملی تھی کہ جلسہ ملتوی ہوگا، جس کا انہوں نے بعد میں شدید احتجاج کیا، اور وہ پولیس سے بھی لڑتے لڑتے وہ جلسے گاہ پہنچے۔ بولا میں تو جاؤں گا، کیا پتہ آپ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ بہرحال وہ پہنچے، اور پہنچ کے بعد جب انہیں پتہ لگا کہ یہ کینسل ہو گیا، پہلے تو وہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے، جو ایک آدھ گروپوں میں بھی بیٹھی ہوئی ہے، اس پہ وہ بھرم ہو گئے کہ بھئی یہ کیا طریقہ کار ہے، کہ فون نہیں تھا، تم فون پہ تو بتا سکتے تھے، یہ تھا وہ تھا، جو بھی تھا۔ بعد میں انہوں نے یہ بیان دیا۔ یہ بیان ایک طریقے سے، اگر اس کو آپ صحیح الفاظ ہو تو ایک دھمکی، میں تو بولوں گا کھلی دھمکی دی ہے، اور وہ شہباز شریف وزیر اعظم کو بھی دی ہے، اور جو حکومت ہے جو بھی ان کو بھی دی ہے، کہ یہ تم اس طرح رکاوٹیں کھڑی کر کے، اس طرح ڈیلے ٹیکٹکس کر کے جو چیزیں تم کر رہے ہو، یہ قطرہ قطرہ جب دریا بنے گا تو یہ دریا تمہیں بہا لے جائے گا، اور تم کو جگہ نہیں ملے گی۔ اور صحیح ہے، دیکھیں جمہوریت میں جمہوری حق ہوتا ہے جلسہ کرنا، اس سے وہ باتیں، وہ دل کی بڑاس وہ نکال دیتے ہیں سیاستدان جو کہ وہ کرنا چاہتے ہیں نا۔ تو یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے، عوام جو موجود ہوتی ہے ان کے ذریعے بھی، اور جو ہم میڈیا موجود ہوتے ہیں اس کے ذریعے پورے پاکستان میں وہ اپنا پیغام دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ڈیفیوز ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو ڈیفیوز ہی نہیں کریں گے، یہ ایک چیز جمع ہوتا رہے گا کرنٹ، تو وہ ایک دن پھٹ جائے گا، اور اس کے بعد وہی ہوتا ہے جو انہوں نے کہا، اور وہ برا ہوتا ہے۔ بہرحال ہمیں امید ہے کہ اگلا جلسے کی جو ڈیٹ ان کو دی ہے، اس ڈیٹ پہ جلسہ ہوگا، اور اس میں حکومت کو چاہیے کوئی رکاوٹیں کھڑی نہیں کرے، جلسہ کرنے دیں، آئیں، بولیں، جلسہ کریں، جائیں۔ اس سے ایک اچھا تاثر پیدا ہوگا حکومت کا بھی، اور عوام میں بھی جائے گا، اور جو کہنا چاہ رہے ہیں ان کی باتیں سنیں، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت، وہ سوچیں تو کریں، نہیں کرنا چاہیں تو کوئی نہیں کرے، لیکن ان کی بات تو کرنے کا موقع دینا یار۔ انیس منصوری صاحب، 18 بار اجازت لی اور 18 بار منسوخ کر دی گئی اجازت گورنمنٹ کی جانب سے پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کے حوالے سے، اسلام آباد کی میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا پالیسی ہے حکومت کی کہ جلسہ پی ٹی آئی اگر کر لے گی، حکومت کو صرف یہ ڈر ہے کہ جی خدا نخواستہ 9 مہینہ دہرا دیں یہ، یا کچھ اور وجوہات ہیں جلسہ کرنے سے حکومت دباؤ میں آ جائے گی اس لیے بار بار منسوخ کر دیا جاتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے 18 بار جو اجازت دینے کے بعد منسوخ ہوئی ہے؟ علی، دیکھیے، ہر حکمران یہ سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبا دیا جائے۔ خود عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے تو انہوں نے ہر اس سیاسی جماعت کو کام کرنے نہیں دیا کہ جو ان کے خلاف بات کرے۔ نہیں، جلسے ہونے دیے، مارچ ہوتے رہے ہیں، ریلیاں نکلتی رہی ہیں۔ تحریک لبیک کو نہیں کرنے دیا سر، پیس پارٹی کرتی رہی، پیس پارٹی نون تو لیگ بہت کرتی آخر رہی۔ میں، پیس پارٹی تو بہت آخر میں نکلی نا، مطلب پیس پارٹی تو اس وقت نکلی رزلٹ آخر میں آتے ہیں لوگ تو، ہاں ظاہر ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ جناب اب انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوانے کا وقت، تمام چیزیں طے ہو گئی۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟
میں تو آخر کی بات کر رہا ہوں. اب طے ہونے کا تو آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہوگا, یا ہمارے نوید بھائی کو معلوم ہوتا ہے یہ ساری بات تو کے اندر کیا کیا طے ہو گیا. تو خیر بات یہ ہے کہ ہمیشہ حکمران یہی سمجھتے ہیں, طاقت ہمیشہ یہ سمجھتی ہے کہ جناب جو اپوزیشن ہے اس کا گلا دبا دیا جائے اور اس کے ذریعے ان کی حکومت کا وقت بڑھ جائے گا اور شاید ان کو اقتدار میں رہنے کا مزید موقع مل جائے گا. لیکن نہیں, یہ میں سوال اس لیے پوچھا کہ آپ نے سمجھتے کہ جلسہ کرنے سے اگر کچھ نہیں ہوگا, حکومت پہ نہ دباؤ بڑھے گا, نہ کچھ اس طرح کی بات ہوگی, تو پھر کیا وجوہات ایسی ہو سکتی ہیں گورنمنٹ کی کہ وہ ہر جلسے کو منع کر دے کہ جی نہیں ہم نہیں کرنے دیں گے؟ دیکھیے حکومت اگر تحریک انصاف اگر جلسہ کرنا چاہتی ہے, انہوں نے خیبر پختونخوا میں بڑے بڑے جلسے کیے بھی, کیونکہ ان کی حکومت وہاں پر حکومت میں ظاہر جلسے کی الگ موجود ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف پر اعتبار کا بڑا فقدان ہے, صحیح ہے, اور تحریک انصاف اگر خود سے کرنا چاہے تو وہ کر بھی سکتی ہے. نہیں, اگر اعتبار کا فقدان ہے تو گورنمنٹ کے پاس آپ نہیں سمجھتے بڑا زبردست جواز ہے, اگر وہ کوئی انتشار پھیلائیں گے تو ویسے ہی گورنمنٹ کہہ چکے ہیں پابندی لگائیں گے, ایک اور جواز آ جائے گا. دیکھیے علی, اگر تحریک انصاف کرنا چاہے نا تو جن جماعتوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا انہیں حکومت ہو یا پاکستان کی مقتدرہ قوتیں ہوں نہیں روک پائی ہیں. جلسہ میں مثال دے رہا ہوں. تحریک لبیک آئی, ایک طاقت کے ساتھ آئی اور بیٹھ گئی, خود سے آئی یا کسی طریقے سے بھی آئی, یا کچھ بھی ہوا. جماعت آئی, بیٹھ گئی. حد یہ دیکھیے کہ پورے سیکورٹی زون کے اندر, ریڈ زون کے اندر سپاہ صحابہ جو اب ایک اور نام سے آ رہی ہے, اس کے لوگ آتے ہیں, وہ سپریم کورٹ کے اندر چلے جاتے ہیں, باہر نہیں, باہر دروازے پر نہیں, وہ سپریم کورٹ کے اندر چلے جاتے ہیں ابھی انہی دنوں میں. بڑا حساس معاملہ تھا. لیکن دیکھیے میں ایک بات کہہ رہا ہوں نا, صحیح ہے, ایک میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں. اسی طریقے سے آپ دیگر سیاسی جماعتوں کی مثالیں دے سکتا ہوں. انہی دنوں میں عمران خان کے زمانے میں ہی پشتون تحفظ موومنٹ پر وہاں پر بہت زیادہ لاٹھی چارج ہوا, وہ لوگ گئے. اسی زمانے کے اندر جو ہے وہ سرکاری ملازمین نے وہاں پر مارچ کیا, تحریک انصاف نے ان پہ لاٹھی چارج بھی کیا, شیلنگ بھی کی, سب کچھ ہوا. دیکھیے احتجاج کو کبھی بھی حکومتیں سپورٹ نہیں کرتی ہیں. احتجاج جب کبھی بھی ہوتا ہے وہ حکومت کی مرضی سے نہیں ہوتا ہے. حکومت کبھی نہیں کہتی کہ میرے خلاف مظاہرہ کریں. یہ سڑکوں پر ٹائر جلتے ہیں, لوگ آتے ہیں, کیا حکومت کہتی ہے کہ جب آپ ایک احتجاجی تحریک سے وابستہ ہیں تو آپ کا خود یہ کرتا ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا, کسی کا باپ ہمیں نہیں روک سکتا, میں چوڑیاں دوں گا, آپ کو کر لینا چاہیے تھا. جب آپ خود نہیں کر سکتے, ان کے چیئرمین نے منع کر دیا, بانی نے منع کر دیا, تو ان کی بات بھی تو رکھنی ہے. میں وہی تو آپ سے بات کہہ رہا ہوں نا. تو پھر آپ حکومت کا نہ کہیں. احتجاج کی کال, احتجاج کو کبھی حکومت سپورٹ نہیں کرتی ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ تحریک انصاف اس وقت احتجاج اچھا نہیں سپورٹ نہیں کرتی, آپ نے کہا حکومت نہیں کرتی. زبیر صاحب آپ کو بھی شامل کریں ہم اس میں, بڑی مہربانی آپ کی. اس لیے شامل آپ کو کیا جا رہا ہے سر, کیونکہ پس پردہ حقائق بہت سارے جانتے ہیں آپ. حکومت کو اگر منع ہی کرنا ہے تو خان صاحب پر دباؤ ڈال کے راتوں رات کسی کو بلایا گیا, بتایا گیا, ملوایا گیا, جیل کھلوائی گئی, حکومت نے کیا یا جس نے بھی کیا, تو اس طرح کا انداز اپنانا. دیکھیں ڈر کے کوئی کام نہیں ہوتا. کہتے ہیں کسی فلم کا بورڈ ڈائریکٹ جو ڈر گیا سمجھو مر گیا. اگر آپ کو چاہے وہ سیاست ہو یا کوئی بھی کھیل ہو یا کوئی بھی چیز ہو, اس میں آپ کو ایگریسو کھیلنا پڑتا ہے. آپ اگر ڈریں گے تو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. ان کو بہت ساری چیزوں کا ڈر ہے. یہ ڈر نہیں ہے کہ 9 مئی ہو جائے, 9 مئی اب نہیں ہوگی. 9 مئی کرنے والے کرنے دے گا اس طرح کی ریاست میں. ان کو ڈر یہ ہے کہ کہیں بہت بڑا جلسہ نہ ہو جائے, ان کے جو کارکنوں کے مورال بالکل ڈاؤن ہے, جلسہ کرنے سے ہائی نہ ہو جائے. ان کو ایک یہ بھی ڈر ہے, جو انہوں نے ایک بات کی, اتنی ساری بات میں ایک بات ٹھیک تھی ان کی, کہ وہ بیٹھ نہ جائے. کیونکہ اگر وہ بیٹھ گئے تو ان کے ساتھ جماعت اسلامی سب سے پہلے آ جائے گی بیٹھنے کے لیے, منع کر دیا. ان کے ساتھ اور کوئی آ جائے گا بیٹھنے کے لیے. کوئی مطلب اگر بیٹھ گئے اور کوئی کس قسم کی وہ چل گئی, ہو سکتا ہے وہ جب زیادہ ہو تو بٹھانے والے بھی سوچنے لگ جائیں. تو بہرحال ان سب چیزوں سے ڈر کے اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کوئی جلسہ نہیں کرے. نام پہ پابندی کر دی, پارٹی پہ پابندی کر دی, نشان پہ پابندیاں لگا دی, ان کو کسی جگہ پیش نہیں کر رہے. یہ ساری چیزیں اگر کر رہے ہوتے تو آج اتنا بڑا وہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کو بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہوتے. تو ان جتنا آپ روکیں گے وہ اتنی چیز ہائی ہوگی. تو جو لوگ ان کے سپورٹر نہیں بھی تھے وہ ان کے سمپیتھر بن گئے. تو یہ غلط کھیل رہے ہیں, اور یہ ایک جس دن جلسہ ہوگا پھر وہ بڑا ہوگا. حکومت والے, ہاں منع کرایا, حکومت نے جو منع کیا ہے ڈر کے جو بھی ہے,
وہ غلط کر رہے ہیں، اور اب جب یہ ہوگا تو بڑا ہو جائے گا، بہت بڑا۔ انیس منصوری صاحب، یہ ظاہر ہے اس میں حکومت نے تو خیر نہیں کہا، چونکہ زبیر صاحب فرما رہے ہیں، کیونکہ حکومت کے وزیر تو اب آ کے ٹی وی پہ صاف کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیے ہمارے تو کہنے سے صبح 7 بجے جیل کھل نہیں سکتی، آپ کس نے ملوا دیا ہے، آپ خود سمجھدار ہیں۔ سر آپ بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، آپ ہی بتا دیجیے، حکومت کہہ رہی ہے ہم نے تو نہیں یہ ملوایا۔ پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ نہیں، اس میں لیکن ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی یا خان صاحب ایک حقیقت ہے، اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم رابطہ کر کے اور جلسہ ملتوی کرانے کے لیے آپ نے رابطہ بالآخر کیا۔ دیکھیے علی، یہ ایک بات میں آپ کو بہت زیادہ، پھر ہمارے معصوم نوید بھائی جو ہیں وہ اس سے ناراض ہوں گے۔ اس وقت جو ایک بڑا اہم نام نہیں، ہے اب وہ ناراض ہے نہیں ہوں گے، علی امین ڈائٹنگ پہ گنڈا آج پور۔ کل علی امین گنڈا پور جو ہے وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں، یہ پہلی بار نہیں ہے۔ پچھلے دنوں باقاعدہ نہیں، اس کو آپ دونوں طرف کھیلنا کہیں گے، رابطے کس کے نہیں ہوتے؟ میں ایک بات کر رہا ہوں، پچھلے دنوں ایک جگہ پر بیٹھ کر پاکستان کی وفاقی حکومت کے وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ یار حیرت کی بات ہے، رات کو 12 بجے علی امین گنڈا پور کے لیے جیل کھلتی ہے اور وہ وہاں جا کر ملتے ہیں۔ حکومتی وزیر کہہ رہا ہے۔ حکومتی وزیر کہہ رہے ہیں نا، کون کہہ رہا ہے؟ حکومتی وزیر کہہ رہے ہیں۔ یہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو نہیں کھولی، حکومت نے تو نہیں کھولی نا، اس میں حکومت کے وزیر تو اور جیل کی وزارت نہیں ہے اس گورنمنٹ کے پاس؟ سر وزارت داخلہ بھی ایک ہے نا، صحیح تو ہے؟ وہ بھی اس گورنمنٹ کے انڈر میں ہے؟ ہاں، وہ اب گورنمنٹ سے ذرا اوپر ہے، ایک قدم اوپر ہے، ہے؟ بقول رانا ثناء اللہ صاحب کے۔ اچھا، میں نے کہا آپ پھر کہہ رہے ہیں تو میں وضاحت لے لوں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں نا کہ وہ ان کی وزیر مہربانی، اطلاعات- ورنہ وزیر اعظم بن جاتے وہ تو۔ وہ تو کچھ بھی بن سکتے ہیں نا، وہ تو صدر آصف علی زرداری صاحب پر تھوڑا سا ان کو ان کے تو خیر وہ ہے نا، ورنہ تو وہ شاید وہ بھی ہوتا ان کے پاس۔ اچھا خیر، نقطہ کیا ہے علی، یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، یہ جو چیز ہو رہی ہے یہ ڈبل ہر جگہ سے کھیلا جاتا ہے، ہر جگہ سے کہا جاتا ہے کہ ہاں ایک قدم تم بڑھو، ایک قدم میں بڑھوں، ایک قدم تمہیں میں کھینچوں، ایک قدم میں تمہارے کھینچوں، لیکن اس ساری کشتی، اس ساری میں کوئی بھی چیز آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ ایک بات، یہ بات اس سارے معاملے سے واضح ہو گئی ہے، اور وہ یہ کہ تحریک انصاف کے سربراہ اور بانی تحریک انصاف کے جو ہیں وہ واضح طور پر اس وقت مقتدرہ طاقتوں کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ سر جو حکم۔ اچھا، یعنی یہ قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس طرح دوسرے لوگوں کے بارے میں سنا کرتے ہیں، پارٹی کے رہنماؤں کے بارے میں، اس طرح کے وہ بھی ہو گئے، اب تھے وہی تھے۔ وہ تو آپس کی ناراضگی کی وجہ سے کچھ معاملات ہوئے، ورنہ تو ان کی تو پوری سیاست۔ اچھا سر، ایک سوال جو ہے بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے، میں نے کہا میں آپ سے ہی پوچھ لوں، اس جلسے کی منسوخی سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوا ہے یا فائدہ؟ فائدہ کیا فائدہ ہوا سر؟ کیونکہ میرے بھائی مان رہے تھے نا کہ کوئی رابطے نہیں ہے، یہ ہاں، نہیں ہے، یہ وہ نہیں تو ہے، ثابت ہو گیا۔ تو نہیں، وہ رابطے نہیں ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں۔ اب پھر کل بول دیں گے حکومت کہہ رہی ہے ہم نے تو کھلوائی نہیں جیل، کس نے کھلوا دی سر؟ دیکھیے صبح 7 بجے کیسے وہ جو مل آپ رہے ہیں؟ مذاکرات کا اور ریلیف کے اگر رابطے کہہ رہے ہیں نا، وہ نہیں، رابطہ صرف بات ہو رہی ہے۔ یہ بتائیں، صرف رابطے یہ کی بات ہو رہی جلسہ ہے۔ کینسل عمران خان کے کہنے پہ ہوا ہے، یہ جو مقامی ان کی قیادت ہے ان کے کہنے پہ ہوا ہے؟ یہ جلسہ ہاں، کس کے کہنے پہ کینسل ہوا ہے؟ مقامی قیادت کے۔ بس ٹھیک ہے، بس پھر ٹھیک ہے بھائی۔ تو اب معصوم کون ہے؟ اب معصوم کون ہے بھائی؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، فیصلہ جو ہے مقامی قیادت کے کہنے پہ ہوا ہے۔ ہم یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑتے ہیں، مقامی قیادت کے کہنے پہ ہوا ہے۔ بہرحال خان صاحب نے نہیں کہا۔ دیکھیں اس سے خان صاحب کو تو کہلوایا نا کہ بھائی ہم مجبور ہیں، خان صاحب ہم اتنا آگے نہیں جا سکتے، یہ والی حکومت بھی چلی جائے گی، تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھو، یہ ہوا ہے۔ خوش رہتے ہیں معصوم۔ اچھا، 9 بجے کے بعد ملوا دیتے ہیں، جو جیل مینول کے جو ٹائم ہے۔ سر رش ہو جاتا نا۔ بہرحال دیکھیں، اور رابطے ہیں ان کے، رابطے میں ہے، فائدہ ہوا ہے پی ٹی آئی کو، فائدہ یہ ہوا ہے کہ نیکسٹ ڈیٹ مل گئی ہے۔ نہیں تو کارکنان بدل نہیں ہوئے کہ جناب ہم تیاری کر کے بیٹھے ٹیمپو بن ہوئے رہا تھے، ہے، ہم صبح نکل رہے تھے۔ اس چیز کا ٹیمپو بنا۔ یہ ایک ٹیمپو بن رہا ہے، ٹیمپو ختم نہیں ہو گیا اب ایک دم؟ ٹیمپو ختم، دیکھیں آپ سیاست میں اس کو ختم نہیں کرتے، اس میں سیاست میں کہتے ہیں کہ اب اگلے جلسے کی ڈیٹ مل گئی، اس کی تیاری کریں گے، ان کو اچھے خاصے دن بھی مل گئے تو گورنمنٹ کرنے دے گی تو وہ اس سے زور سے آئیں گے۔ اگر آپ نے پہلے زمانے میں دیکھا ہوگا، قلعے کا دروازہ توڑنے کے لیے وہ لے کے آتے تھے بڑا سا پیڑ، 10 15 20 آدمی پکڑے مارتے تھے، نہیں کھلتا تھا تو ٹیمپو ختم، وہ پھر آتے تھے اور دوڑتے، بہرحال پھر بہت زور سے ہی کھل جاتا تھا۔ تو یہ ان کا ٹیمپو بنا رہے ہیں، ان کو جلسہ کرنے دینا چاہیے تھا، نہیں روکنا چاہیے تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی اتنا بڑا جلسہ ہو جاتا، اور بلکہ وہ کرسیاں خالی دکھا دیتے، اوپر سے دیکھو یہ تو ان کی وہ ہے۔ دکھا دیتے مطلب کیا ہے؟ اگر ہو جاتا تو ظاہر سی بات ہے، وہ بڑا آسان ہوتا دکھانا، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، ہم سیاسی کارکن جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اگر اس کی وہ، میڈیا والے دکھا دیتے۔ ہاں وہ آسان کام ہوتا ہے۔ تو انہوں نے نہیں کرنے دیا گیا، ایک چیز کو جو نا اتنا بڑا ہوا بنا دیا، اور وہ ہوا ایک دن کے سر پہ آئے گا، وہ اس سے ڈرے ہوئے ہیں، ان کو ڈر سے نکلنا پڑے گا۔ سب سے پہلے
ان کو اپنے ڈر سے لڑنا پڑے گا, پھر وہ پی ٹی آئی سے لڑ سکیں گے. کسے؟ حکومت کو. اچھا, انیس منصوری صاحب, گورنمنٹ کے وزراء بھی کچھ ناراض سے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے, وہ کس سے یہ ناراض بھی ان کے فائدوں میں سے ایک فائدہ ہوا کہ سب وہ چیمو گوئیاں کر رہے ہیں, رانا ثناء اللہ وہ کر رہے ہیں ہمیں بھی اعتماد میں لینا چاہیے, یہ چاہیے. تو جلسہ سے نہ ہونے سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا. سر ایک چھوٹی سی بات سے گورنمنٹ پریشان ہو گئی, کسی کی ملاقات ہو گئی ہے, جیل کھلوا دی, کھلوانے والوں نے. گورنمنٹ سے مراد آپ کی کون سی گورنمنٹ ہے؟ وفاقی حکومت. اچھا, وفاقی حکومت. کیوں اس طرح کے دل چھوٹا کر کے بیانات دے رہے ہیں لوگ کہ جی وہ ہمارے ظاہر انڈر میں نہیں ہے کہ ہم صبح 7 بجے کھلوا سکیں, کھلوانے والوں نے کھلوا دیا, ملاقات کرانے والوں نے کرا دی. سر یہ مطلب اس طرح کہہ کے وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں, اپنی لاچارگی بتانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ جو اگر لاچار اتنے ہی ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ اتنی لاچار حکومت ہے تو پھر پہلے ہی کہہ دے کہ جناب ہم گھر جا رہے یہ ہیں. جتنی بات آپ نے کہی نا, حکومت میں سب سے ایک بڑی وزارت ہوتی ہے وزارت داخلہ. سر آپ داخلہ کے پیچھے سر ہیں. وزارت داخلہ جب یہ کہہ دے گی نا ہماری کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے, تو پھر ہم بات کریں گے کہ جناب اب حکومت پریشان ہے, وہ حکومت جس نے دروازے کھولے. اچھا, کل ہی جلسہ منسوخ ہوا, کل ہی ڈنر پہ گئے ہیں بلاول, کل ہی ملاقات ہوئی ہے, تسلیاں دی ایک دوسرے کو. بلاول صاحب نے یہ بات نہیں کی کہ کیا ہو رہا ہے اور ملاقات کیسے ہو گئی, جیل کس وقت کھلی. انہوں نے تو کہا جی ہم سے جو پنجاب میں معاہدہ کیا ہے, ہمارے لوگ پریشان ہیں پنجاب میں, ان کو سہولتیں دیں. سر ان دونوں کے بس کی بات نہیں نا, وزارت داخلہ ہے. وزارت داخلہ بلاول کی تو اچھی ہے ان سے. آپ کو پتا ہے کہ بلاول کی تو اچھی ہے نا ان سے. جب 2014 میں چودھری نثار وزیر داخلہ تھے تو انہوں نے ہی آنے دیا تھا نا, صحیح نا؟ ان کے دوست تھے خان صاحب. ہاں, تو ابھی جو دوست ہیں نا وزارت داخلہ کے, وہ ادھر سے راستہ بند ہے. آپ چاہے جو بھی کہہ لیجئے, اب کی وزارت داخلہ اور اس بار کی وزارت داخلہ میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. نہیں تو وہ نون لیگ کے تھے اور یہ آزاد ہے, پیس پارٹی کے بھی ہیں, نون لیگ کے بھی ہیں. کوئی زیادہ فرق میں نہیں دیکھتا ہوں. ایک ہی ہیں. جس وقت وہ وزیر داخلہ تھے تو مجھے یاد ہے ڈاکٹر عاصم کیس بڑا مشہور ہوا تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور بار بار یقین دہانی کرانے کے باوجود ان کو رہانی کیا جاتا تھا. اور آخر میں خواجہ آصف یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ بھئی یہ ہماری سنتے نہیں, ہم نے تو کہہ دیا تھا, کیونکہ وہ کون نہیں کمیٹی سنتے سر؟ جو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے چودھری نثار نثار صاحب, صاحب. جو بڑے مزے سے ہر پریس کانفرنس کا آغاز کرتے تھے ایک معروف ماڈل کے نام سے. اور پوری کیا نام سر ماڈل کا؟ پوری جو ہے ماڈل بتا رہے ہیں. گورنمنٹ اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے چلنے کی بات کرتے تھے, چیزیں کرتے تھے اور یہ ماحول خراب کر دیتے تھے. اسمبلی میں اعزاز حسن کی وہ تاریخی تقریر یاد ہوگی جو اس نے اشارہ کر کے کہا میاں صاحب کو اپنے بغل میں دیکھو کون لوگ بیٹھے ہیں, یہ ہے تمہارے دشمن. اس وقت کا وزیر داخلہ بھی کہیں سے سن کے کارروائی کرتا تھا اور آج کا وزیر داخلہ بھی نون لیگ کی نہیں سنتا. تو اصل کمزوری نون لیگ کی کہ ان کے ہاتھ میں ان کا وزیر داخلہ ہی نہیں ہوتا. اور پیس پارٹی جب آئی ہے ان کا وزیر داخلہ ان کے ہاتھ میں رہا ہے. کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں اور وہ کدھر جا رہے ہیں. جناب ایسا تو ہوا, رحمان ملک صاحب اور دیگر لوگ جو بنے ہیں, ایسا ہی ہوا. رحمان ملک تو ہر وقت یستر کی قسم کا تھا. کس کا؟ زرداری کا. اچھا صاحب. اور یہ والے زرداری صاحب کے نہیں ہیں. یہ جو پارٹی ہے نون لیگ, ان کا وزیر داخلہ لگتا نہیں ہے. اچھا, لگتا اور نہیں. جو سندھ کا وزیر داخلہ تھا اس وقت ذوالفقار مرزا اس پارٹی کا تھا, ظاہر ہے پارٹی کا تھا. جس وقت اس نے ذرا سی اپنی راہیں بدلی, اس کو ہٹا دیا گیا, ہٹا دیا, سائڈ میں کر دیا گیا. اچھا, حسان کو بنا دیا گیا. اس کے بعد آپ کے سامنے کی بات ہے, ہمارے سامنے کی بات ہے. اگر آپ بھول گئے تو آپ کی نہیں, میں بھولا تو نہیں, میں تو صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اصل کیا کتنی دفعہ جھگڑے کرانے کے, کتنی جگہ دفعہ کرنے کے بعد ایک دفعہ بھی انہوں نے ہٹایا وزیر داخلہ کو, انہوں نے تب یا اب یا سوال بھی پوچھا. تو اچھا جی, آگے بڑھیں ہم اور یہ بات کریں کہ جناب اسی حوالے سے گنڈا پور صاحب آج فرما رہے ہیں کہ اگلی دفعہ اگر این او سی نہ بھی ملے پھر بھی جلسہ کریں گے, بہت ہو گیا, اب تو جلسہ ہو کر رہے گا. سینیٹر ہمایوں مومن صاحب نے یہ کہا اور ایک نئی نیوز انہوں نے دی کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں نے آخری مرتبہ ان کی بات مان رہا ہوں. ان کی, کن کی, کون کی, وہ تو آپ کو معلوم ہے نا. میں تو کہہ رہا, میں تو بار بار پوچھ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے حکومت, آپ کہہ رہے حکومت, آپ کہہ رہے حکومت. اب آپ نے بتا دیا تو آپ کی بات کو میں مان لیتا ہوں. وزیر داخلہ میرے سیدھر بھائی کہہ رہے تو ناراض ہو جائیں گے بعد میں. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا لاسٹ بات انہوں نے مان لی ہے. تو اب جو 8 تاریخ کو جلسہ ہوگا, تو جو خطرات اس جلسے میں تھے انیس منصوری صاحب, جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے یہ جلسہ منسوخ کرایا, تو 8
ستمبر میں وہ خطرات ٹل گئے ہیں یا 8 ستمبر کو ان کو امید ہے کہ لوگ ان کے نہیں آ سکیں گے، یا ستمبر کا جو مہینہ ہے وہ ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں بڑا اہم ہے، یوم دفاع بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے، تو جلسہ نہیں ہو سکے گا؟ آپ نے غالباً کل بھی یہ کہا تھا۔ دیکھیے علی، بہت کھل کر اگر میں بات کروں، کریں پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کی قیادت، آپ نام لے سکتے ہیں عمران خان، ان دونوں کے درمیان اعتماد کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ چاہے کوئی بھی بات کر لی جائے، دونوں کسی صورت میں ایک دوسرے پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کسی بھی صورت میں۔ یہ چھوٹی موٹی جو ہلچل مچتی ہے نا، اسے نہ نہیں تو خان دیکھا صاحب جائے۔ کے پاس اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ اعتبار دونوں ایک دوسرے پر نہیں کر رہے، تو خان صاحب کے پاس اور چوائس بھی تو نہیں ہے۔ نہیں ہے نا، تو اسی لیے تو انہوں نے یہ بھی ماننا ہوگا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، صحیح نا؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، اس وقت چوائسز ہیں مقتدرہ قوتوں کے پاس، اس وقت تحریک انصاف کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، صحیح ہے؟ ان کے پاس اب کھونے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے، وہ لاسٹ اسٹیج پر ہے۔ اسی لیے علیمہ خان صاحبہ بار بار آ کر ایک دھمکی کہہ لیجئے یا تنبیہ کہہ لیجئے یا کچھ بھی کہہ لیجئے، خبر دے رہی ہوں تو بار بار کہ جی یہ ہمارے جو پارٹی اس وقت چلا رہے ہیں لوگ، یہ باہر لانا نہیں چاہتے خان صاحب کو، یہ سب ملے ہوئے ہیں۔ اور پھر آگے بڑھ کر ایک ہمارے معروف صحافی ہیں، انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی مجھے تو یہ لگ رہا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جس طرح وکلا کے دور میں مل کر آیا کرتے تھے اور عجیب عجیب کہانیاں سنایا کرتے تھے اور باہر آ کے سب اچھا کی رپورٹ دیتے تھے، تو خان صاحب کے ساتھ بھی جو وکلا اس وقت ہیں وہ ہی مروا رہے ہیں خان صاحب کو، اور سب اچھا کی رپورٹ دے دیتے ہیں اور خان صاحب پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے سر؟ بہت بڑا فرق ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں نہ سوشل میڈیا تھا، نہ ان کو اس طرح اجازت تھی صحافیوں سے بات کرنے کی۔ جس طرح اگر گڈبو نے غلط بولا ہے یا دوسرے صاحب جو ان سے مل کے آئے تھے، انہوں نے اعظم سواتی صاحب نے اگر غلط بیانی کی ہے تو عمران خان آ کے بولتا نہیں بھائی میں نے تو بولا ہی نہیں، انہوں نے کیا ہے۔ بھٹو صاحب یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو بہت بڑا فرق ہے ایک تو یہ۔ دوسرا، جلسہ کینسل ہونے کا فائدہ ایک اور بھی بتاؤں، جلسہ اناؤنس ہونے کا اور کینسل ہونے کا فائدہ کیا ہوا۔ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ جب جلسہ اناؤنس کرتی ہے تو اس سے کافی زیادہ ایک ہلچل مچ جاتی ہے، یہ آسان بات نہیں ہوتی حکومت وقت کے لیے۔ جلسے سے پہلے چلے جائے 5 دن، ہم صرف 5 دن پہلے چلے جائیں، کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ فیض کے لیے ابھی عمران خان پھنسا، ابھی یہ بھی آیا، آج یہ آ گیا، وہ آ گیا، اور اب پی ٹی آئی کے تمام لیڈر یہ سب بیک فٹ پہ تھے کہ نہیں تھے بھائی؟ بالکل۔ ہیلو، ہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس جلسے کے کینسل ہونے اور اس کے بعد کیا ہوا، ابھی پی ٹی آئی آ گئی ایگریسو اس پہ اوپر، اور وہ لوگ حکومت چلی گئی، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، ہمیں نہیں پتا۔ اب کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ فیض کے ساتھ عمران خان پھنسے گا، یہ کرے گا، وہ ہوگا، یہ اب اس کی باری ہے، اب اس کی باری ہے، اور بھی بلکہ لیڈر کے سامنے آنے شروع ہو گئے۔ تو یہ اس کا فائدہ ہوا ہے، ان کو پولیٹیکلی فائدہ ہوا ہے جو کہ انہوں نے اٹھایا ہے۔ میرے بہت اب اگر 8 تاریخ سے پہلے، 8 تاریخ کو پہلے دیکھیں، میں وہ بات کروں گا جو آپ چاہتے ہیں میں بات کروں، نہیں ختم ہو گئی پی ٹی آئی، کچھ بھی نہیں ہے، ایسی باتیں اگر آپ چاہ رہے ہیں۔ لیکن حقیقت پسندی تو کریں نا، حقیقت پسندی یہ ہے کہ جناب اس وقت ان کے پاس اتنا مارجن نہیں ہے کہ کھیل سکیں۔ آپ یہ کہہ رہے جناب بس آنے والی ہے، انقلاب آنے والا ہے اور یہ ہونے والا ہے، یہی تو آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اچھی خبر ہے، بڑا اچھا ہو گیا ہے، ان میں سے کوئی بات جو مطلب یہ ابھی آپ نے 5 باتیں کی دکھانا چاہتے ہیں کہ ابھی خان صاحب تو یہ فرما رہے ہیں کہ جی جلسہ ملتوی نہ کرتا تو خدشہ تھا نیا 9 مئی بنا کر پی ٹی آئی کے گلے میں ڈال دیا جاتا، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس کی مدت ملازمت توسیع کی حکومت پلاننگ کر رہی ہے۔ نون لیگ کو جب خدشہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو رہی ہے تو انہیں 9 مئی یاد آ جاتا ہے۔ کچھ بھی نہ کہا اور سب کچھ کہہ گئے، یعنی وہ اقرار کر رہے ہیں، کچھ بھی نہ کہا اور سب کچھ کہہ گئے، اور پھر میرے بھائی بولتے ہیں وہ رابطے میں نہیں ہے۔ بھائی وہ صرف یہ ماحول دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات ہو رہے ہیں۔ دیکھیں میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ صرف یہ انوائرمنٹ دینا چاہتے ہیں کہ جناب ہمارے بس بات چیت ہو گئی ہے۔ دیکھیں اپنے کارکنان کو یہ ان کی بتانا سیاست ہی یہی ہے، ان کو کرنا ہے، ان کی جگہ آپ ہوتے آپ بھی یہ کر رہے ہوتے، ان کی جگہ نون لیگ ہوتی وہ بھی یہ تاثر دینا چاہتی، وہ اپنے کارڈ صحیح کھیل رہے ہیں۔ دیکھ بات یہ ہے کہ حکومت میرا یار حسین ہے، دیکھیں حکومت کے رانا ثناء اللہ ایک اہم ترین اس میں سے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا اور ہمیں اعتماد میں نہیں لی گیا، اگر کوئی چیز ہے ان کی بات چیت ہے تو ہمیں بھی اعتماد میں لیا جائے۔ اچھا جی، ایک بڑی اہم خبر جو گزشتہ روز ایک واقعہ پیش آیا کہ رحیم یار خان میں کچے کے ڈاکوؤں نے پولیس موبائلوں پر حملہ کیا جب ڈیوٹی سے واپس جا رہے تھے پولیس والے، اور 13 پولیس اہلکار اس میں شہید ہوئے ہیں، اور رواں ماہ ڈاکوؤں کا یہ تیسرا حملہ ہے، اور پولیس کارکردگی پر بھی سوالات تو ظاہر اٹھ رہے ہیں۔ سر اس واقعے پہ پہلے میں چاہتا ہوں
آپ دونوں علا بتا دیجیے اس طرح کا واقعہ پیش آنا. ظاہر ہے پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں, 13 سے زائد افراد اور زخمی بھی ہیں, اور جاتے دیکھیں کچے کے ڈاکو کچے کے ڈاکو نے رحیم یار خان دونوں طرف ہوتا ہے نا ایسے. اگر یہ اس بارڈر پہ ہوتے سندھ کے تو میرے بھائی اب تک پتہ نہیں کیا کیا کس کس کا ریزائن مانگ گئے ہوتے, اور 16 سال سے حکومت ہے یہ سب کچھ کر گئے ہوتے. آج یہ اس طرف ہوا ہے پنجاب بارڈر پہ نا, اور اس طرح ہوا ہے کہ میں نے یہاں ایسی مثال نہیں دی کہ راکٹ لانچر سے پولیس کو مار رہے ہیں. یہاں راکٹ لانچر نہیں دیکھے آپ نے ویڈیوز میں؟ نہیں, ایسا نہیں ہوا کہ پولیس کے ایک دن میں اتنے جوان شہید کر دیے ہوں. یہ دونوں طرف کچے کے ڈاکو ہیں. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کو بتا, ہماری جو یہ پولیس کے بس کی نہیں ہے, یہ بات سب کو پتہ ہے. اب ہماری تو کل تو امانیت مقصود نوین زمان جو کہہ رہے ہیں فوج بلا لو. دیکھیں رینجرز جو ہے نا, رینجرز آلریڈی موجود ہیں, اختیارات ہیں. اب ان کو آپریشن کرنا چاہیے فرنٹ لائن میں جا کے, اور ان کو وہ مدد لینی چاہیے. ہم ایک ایٹمی ملک ہیں یار, ہم ایک ایٹمی ملک ہیں. ایٹمی ملک میں ایک ہمارے ملک میں ایک نوک اور یہ ڈاکوؤں نے بنایا ہوا ہے یار. ہم کو مطلب یقین مانے باتوں پہ شرم آتی ہے یہ کرتے ہوئے. کچے کے ڈاکو آئے اور یہ کر کے چلے گئے, پولیس کو مار دیا, کبھی اس کو مار دیا, کہ جس کو چاہتے ہیں اغوا کر کے لے جاتے ہیں. کیا یار وہ اتنے مضبوط ہیں, اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز اتنے کمزور ہیں کہ وہ اپنے ملک میں ایک علاقہ نہیں فتح کر سکتے جہاں ڈاکوؤں نے قبضہ کیا ہے. تو اب وقت آ گیا ہے, اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوا تو پھر اس سے بھی بڑا کوئی واقعہ رونما ہوگا. جناب علی 1.5 مہینے پہلے میں نے کسی حکومت میں تنقید نہیں کی, نہ یہ بولا کہ پنجاب میں کتنے سال سے کس کی حکومت ہے کیا, مگر میں نے جو مطالبہ کیا ہے بالکل میرٹ پہ کیا ہے. اب میرے بھائی کی باری. معصومانہ بات ہے نا, 1.5 مہینے پہلے جو ہے وہ اسی جگہ پر ایک پیٹرول پمپ پر اٹیک ہوتا ہے, اور آپ کے علم میں ہوا کتنا خطرناک واقعہ رونما ہوا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت دونوں سے سب سے پہلا سوال میرا یہ بنتا ہے, یہ راکٹ لانچر اس علاقے میں پہنچا کیسے؟ سب سے پہلا سوال یہ. پولیس موجود ہے, سیکورٹی فورسز موجود ہے, بارڈر ساری تمام پر کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ اچھا بختربند میں نہیں تھے, موبائلوں میں تھے, یہ بھی حیرت انگیز بات ہے, حالانکہ بڑا خطرناک علاقہ کچے کا. وہ دیکھیے سب سے بڑی بات نا کہ راکٹ لانچر ان کے پاس نقل و حرکت ہونی چاہیے, شام کے وقت کیوں کی گئی ساری افغانستان میں ہے, افغانستان سے ماحول کا سرحد میں ہے کہ ادھر طالبان آ جائیں گے, آپ دن میں کریں رات میں نہیں کریں, رات میں ان کا قبضہ ہوتا ہے, دن میں اتنا قبضہ ہوتا ہے. خطرناک علاقہ. ایک رحیم یار خان کوئی اس پہ ہے کیا؟ یہ غلط ہے, یہ جواز بالکل غلط ہے. دن کا رات کا بختربند پولیس تھی. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ راکٹ لانچرز کہاں سے احتیاط تو کرنی چاہیے نا سر, قانون کے ڈیوٹی سے واپس آ رہے ہیں کہ بختربند میں آئے, معلوم ہے ان کو کیا. پولیس کو بھی سیکیورٹی گارڈ دیے جائے. نہیں بختربند گاڑی یہ ہے نا, ضروری ہے. جو سیکیورٹی کرنے والے ہیں اس کو بھی سیکیورٹی گارڈ دیا جائے. کل میں اپنے جو سیکیورٹی گارڈ ہے گھر کا, اس کو بھی ایک گارڈ دیتا ہوں کہ گارڈ کو بھی اب گارڈ کی ضرورت آ گئی ہے. مطلب ایسا وقت آ رہا ہے. ڈاکوؤں کے خلاف جو آپریشن کر رہے ہیں ان کی سیکیورٹی خیال رکھنا چاہیے, بختربند تو فراہم کی جائے انہیں. اچھا یہ دیکھیے نا, راکٹ لانچر کہاں سے؟ سب سے بڑا سوال یہ کہ راکٹ لانچر اتنا جدید اسلحہ آیا کہاں سے؟ پہلا سوال سب سے یہ بنتا ہے بارڈر کے دونوں طرف ہے, سندھ لے لیں یا پنجاب کی بات کر لیں. سندھ اور پنجاب میں کہاں سے آیا؟ اصل سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ یہاں پر کس طریقے سے اسلحہ آ رہا ہے, بارڈرز پہ کون کھڑا ہوا ہے, صحیح ہے, پولیس کہاں پر کھڑی ہوئی ہے, اور ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے اس قدر جدید اسلحے کی. اس طرف وڈیرے, اس طرف چودھری, یہی ہوگا کوئی بھی ہو. صحیح بات تو ساری یہ ہے کہ کون کر رہا ہے, کون سا سیاستدان کر رہا ہے, کون سی بیوروکریسی کر رہی ہے, کون سی ایسی طاقتیں ہیں کہ جن کے سرپرستی میں سب کچھ چل رہا ہے, چاہے کہیں پر بھی چل رہا ہو. چاہے خیرپور ہو, کوئی نہیں ہوتا. چاہے خیرپور یہ بات میرا یقین ہے, چاہے خیرپور ہو, چاہے سانگڑ ہو, چاہے رحیم یار خان ہو, چاہے سعدکاباد ہو, چاہے بہاولپور ہو, چاہے بہاول نگر ہو, یا پھر خیبر پختونخوا ہو. سوال یہ بنتا ہے علی کہ آخر تمام چیزیں, تمام ہم نے فوکس اس وقت صرف اور صرف سیاست پر کیا ہوا ہے, امن و امان پہ نہیں کیا ہوا. کراچی شہر میں دن دہاڑے آپ کے علم میں ہوگا پچھلے دنوں باقاعدہ جوہر چورنگی پر ایک پولیس والے کو قتل کیا جاتا ہے, اور اسے اس وقت تک گولیاں ماری جاتی ہے جب تک عمر نہیں جاتا. سب لوگ وہاں پر, ٹریفک جا رہا ہوتا ہے, سب لوگ دیکھتے ہیں, آج تک اس قاتل کا پتہ نہیں چل سکا, آج تک معلوم نہیں ہو سکا. آپ خیرپور چلے جائیے, آپ سانگڑ چلے جائیے, وہاں پر اغوا برائے تاوام کے واقعات روز رونما ہو رہے ہیں. آپ تو مشہور ہے سر. آپ آگے جائیے, رحیم یار خان چلے جائیے, آپ کو شکایت ملے گی. آپ خیبر پختونخوا کے کسی بھی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیے, وہاں پر باقاعدہ وہاں پر بھتہ وصول کیا جا رہا ہے. یہ جو خوارش کی قوتیں ہیں تمام کی تمام وہاں پر بھتہ وصول کر رہی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے, اس کا مطلب آپ اس بات کو تصدیق کر رہے ہیں, آج جو پریس کانفرنس کی ہے حافظ نعیم الرحمان نے, انہوں نے کہا پولیس محفوظ نہیں رہی تو اس سے بدتر کیا حالات ہو سکتے ہیں. بالکل, میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں.
پولیس محفوظ نہیں ہے، جب یہاں پر ایک عام شہری کا تو آپ کو خیال ہے ہی نہیں. سیاستدانوں کا کیا ہے، بیوروکریٹس کا کیا ہے؟ وہ ان کے پاس تو سیکورٹی فورسز، سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ صوبہ سندھ کے اندر صرف 1600 پولیس اہلکار ایسے ہیں کہ جو صرف سیاستدانوں کی سیکورٹی کے لیے رکھے گئے ہیں. 1600 سندھ میں ایک تھانے کے اندر 50 اہلکار ہوتے ہیں. اس کا مطلب آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً آپ 30 سے 40 تھانوں کے برابر فورس آپ نے صرف چند سیاستدانوں کو دی ہوئی ہے کہ جناب ان کے پروٹوکول تو عام لوگ پھر کہاں جائیں گے؟ سیم پنجاب کی صورتحال ہے، سیم پنجاب کی صورتحال ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، سیم خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے. سندھ میں ایسا نہیں. دیکھیں میرا مطالبہ ایک پاکستانی کا مطالبہ ہے اور بالکل سمپل ہے. ہم کارگل کی پہاڑی پہ بھی، برف پوش پہاڑ پہ بھی ایک گھسپیٹیوں کو ہم لوگ نہیں ٹالریٹ کر سکتے کہ کوئی ہمارے ملک میں آ کے بیٹھے اور وہ کام کرے جو ہمارے اسٹیٹ کے خلاف ہو. یہ تو ہمارے ملک کے سینٹر میں بیٹھ کے ہیں آگے. ان کے خلاف اب ایسی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ بتائیں کہ یہ ایک ایٹمی ملک ہے اور مجال نہیں ہونی چاہیے دوبارہ کسی کو کرنے کی. اب اس کا وقت آ گیا ہے. یہ کتنے جانیں ضائع ہوں گی. سندھ کا جگہ ہو، پنجاب کا جگہ ہو، خیبر پختونخوا کی جگہ ہو، یہ نہیں ٹالریٹ کرنا چاہیے. یہ ہمارے ملک کی خالی اس کے نہیں بدنامی کا بھی باعث بن رہے ہیں یار. ہم اور آپ بیٹھ کے یا کچھ سیاستدان بیٹھ کے پوائنٹ اسکور کرنا نہیں. اصل بات یہ ہے یار، اس پہ نہیں. اور اس پہ کون کرے گا؟ صوبائی حکومتوں کے پاس ہے امن و امان کی صورتحال. سر یہ بات تو درست ہے نا. صحیح ہے، امن و امان کی صورتحال مین صوبائی حکومتیں ہیں نا. پنجاب ہو یا سندھ اس ہو، وقت جو بھی ہو. میں سمجھتا ہوں ابھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا. رینجز کو چاہیے اور دونوں طرف کی پولیس کو چاہیے، پولیس اور رینجز مل کے دونوں طرف سے مشترکہ آپریشن کریں. سندھ سے بھی گھسیں، ادھر سے بھی گھسیں، تاکہ وہاں سے گھستے ہیں تو وہاں چلے جاتے ہیں، یہاں سے گھستے ہیں تو وہاں چلے جاتے ہیں. بیچ میں دریا ہے، پانی ہے، وہ تو وہ اور اوپر سے بھی وہ مدد لے. مطلب پوری طریقے سے ایک آپریشن بنایا جائے اور اس میں ہر طرح کی جس طرح کی مدد لینی چاہیے وہ ہونا چاہیے. بھائی تو ہم تو کریں گے. زیادہ دور میں کچے کے ڈاکوؤں پہ جو کچھ کیا گیا تھا زیادہ دور میں، بہت سارے لوگ پھر اس کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ڈاکو مارے گئے تھے اس دوران. اچھا جی، ایک اور خبر ابھی لیٹسٹ ہے، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں سابق وزیر اعظم، انہوں نے آج 2 درخواستیں جمع کرائی عدالت میں. ایک درخواست دیکھیں ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور وہ اندر بیٹھ کے کیا سوچ رہے ہیں. درخواست میں جو کچھ کہا ہے انہوں نے، ایک درخواست میں انہوں نے کہا ہے کہ جیل میں مجھے ورزش کے لیے ڈمپل فراہم کیے جائیں. یہ عدالت میں درخواست دی ہے انہوں نے. مجھے ڈمپل میرے پاس نہیں ہے، مجھے ایکسرسائز کرنی ہے. 72 سالہ جوان آدمی یہ فرمائش کر رہا ہے عدالت سے، جس پر جیل حکام نے ان کو کہا کہ جیل مینول ہے، اس میں جناب اس طرح کی چیزیں ہم فراہم نہیں کر سکتے. جس پر خان صاحب احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، میں تو ایکسرسائز کرتا ہوں، سب کو پتہ ہے ایتھلیٹ ہوں. دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جی بینک سٹیٹمنٹ کی دستاویزات مجھے دی جائیں، میں دستخط کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی درخواست روک دی گئی ہے. سر معصوم سی خواہشیں. میں پہلے ایک بات جی آپ بھی کریں، آپ بھی کیا بول رہے ہیں. سپریم کورٹ میں ایک منشیات فروش نے درخواست دی کہ جناب مجھے آپ نے 14 مقدمات میں مجھے پھنسایا ہوا ہے. دوسری طرف آپ نے خان صاحب کو جو ہے وہ یہ سہولیات دی ہوئی ہے. تو آپ کو پتہ ہے جج صاحب نے کیا کہا؟ ہاں پھر تو صحیح ہے، ان کو دی ہوئی ہے تو آپ کو بھی زبان دے. باقاعدہ یہ ہوا ہے. تو اب تو یہاں ہر قیدی کو جا کر کہنا چاہیے کہ جناب آپ نے ان کو دیے تو ہمیں بھی دے دیجئے. اور جج صاحب بھی اسی طریقے سے ہونے چاہیے، وہ فوراً کہے ہاں یہ بات تو صحیح ہے. اب تو رول ہی بن گیا. مذاق خیز ہے بات جو انہوں نے کی ہے. سابق وزیر اعظم ہوتے ہوئے کہ ڈمبل دے دیں، گھر سے ان کو 5-5 کلو کی کوئی چیز منگا لیں اور وہ جتنے بھی کلو ہیں وہ اس طرح اشارے نہ کریں، نیشنل ٹی وی پہ ایکسرسائز کریں. بتا رہا ہوں میں کیسے ڈمبل سے ایکسرسائز کی جاتی ہے، میں نے بھی کی ہے کبھی تھوڑی. تو اس سے ایکسرسائز کرو بھائی. آج کل ویسے ڈائٹنگ کرو، دیکھیں ڈپس لگا لیں اور بڑے طریقے کار ہیں. یہ مطالبہ جو ہے آپ کو کیا لگتا ہے ان باتوں کا علم نہیں ہو دیکھیں وہ کبھی بھی نہیں دے سکتے. جیل مینول کے خلاف ہے، وہ ایک وزن ہوتا ہے، اس سے خودکشی بھی ہو سکتی ہے، کسی کو وہ مار بھی سکتے ہیں. خان صاحب لگ رہا ہے آپ کو اس نئے پر بات آ گئی ہے. دیکھیں جیل میں یہ سب چیزیں الاؤ نہیں ہوتی تو بڑی مشکل ہوتی ہے. چشمہ بڑی مشکل سے پہننے کی اجازت دی جاتی ہے، وہ بھی پلاسٹک کا. تو بہرحال دوسری جو بات ہے جو آپ نے کی، جی اسٹیٹمنٹ، بینک اسٹیٹمنٹ، وہ ایکچولی ٹیکس ریٹرنز کے دن ہے اور ہر کوئی اپنے ٹیکس ریٹرن فائل کر رہا ہے. تو اس قسم کے لیے ان کو اپنے بینک اسٹیٹمنٹ اور ٹیکس ریٹرن پہ فائل کرنا ہے. اور میرے خیال میں اس کی اجازت آج نہیں تو پیر کو مل جائے گی جب ان کے اس میں ہوں گے. اصل بات جو ہونے والی ہے وہ پیر کو، جس کا کل سے چرچا ہونا شروع ہو جائے گا، جو پیر کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے جس میں قانون سازی اگلی ہونی ہے، وہ کل سے آپ کے لیے ایک بڑا موضوع ہوگا. کیا قانون سازی ہوگی اس پر بھی ہم پروگرام کریں گے. اچھا لاسٹ میں 2-3 خبریں جو رہ گئی میں چاہتا ہوں. ایک تو بڑی کراچی
جو مدارس کے حوالے سے آئے دن کوئی نہ کوئی خبریں آ رہی ہوتی ہیں، اس پر بھی ضرور بات ہونی چاہیے، اور اس پر گورنمنٹ سے میرے دونوں معزز مہمان کیا کہیں گے اور اس پر کیا حل بھی پیش کریں گے۔ ہوا یہ کہ جی کرنگی میں سبق یاد نہ کرنے پر 7 سال کا بچہ ہے معاذ، قاری صاحب نے اتنا شدید تشدد کیا کہ بازو توڑ دیا اس کو۔ سر یہ مدارس کی پھر بات آتی ہے تو علماء کرام ناراض ہوتے ہیں کہ جی مدارس میں آپ نام لے دیتے ہیں کہ جی مدرسے میں یہ سب کچھ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے جس طرح کی ہو رہی ہے۔ یہ تشدد والی جو بات ہے، پھر بہت سارے لوگوں نے مثال یہ دیتے ہیں، وہ جو پرانے لوگ کہ جی ماضی میں بھی یہی ہوا کرتا تھا، اور کہا کرتے تھے والدین کہ جناب گوشت آپ کا ہڈیاں ہماری، بے شک ماریں کوٹیں، پڑھنا چاہیے۔ یہ فلسفہ اب تک سر اپلائی ہو رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں اس کے تو قانون سازی بھی ہو چکی ہے، اور مجھے یاد ہے شاید 2009 یا 10 میں سندھ سے بھی قانون بنایا گیا تھا کہ اسکول میں، اور اس میں مارنا سختی سے منع ہے، اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی، سزا بھی ہے۔ اور جو اسکول ہے وہی قانون مدرسے پہ بھی لاگو ہوتا ہے، اور اس قسم کی حرکت جس نے کی ہے یہ تو ایک آدھ باہر آ جاتی ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور قاری صاحب فرار ہو چکے ہیں، اور یہ گرفتار ہونا چاہیے، اس کی سزا ہونی چاہیے، اور سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے اس قسم۔ میں تو کہتا ہوں کیمرے لگے ہونے چاہیے جہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں ان مدارس میں، حکومت کو کام ہے، حکومت لگائے۔ شہر پورا خالی پڑا ہوا، کہاں ہیں کیمرے؟ شہر میں اس بات کا ایگری نہیں کرتا، جو بھی واقعہ ہوتا ہے اس کی فوراً CCTV آ جاتی ہے۔ مجھ کو تو یہ بڑا حیران ہوتا ہوں، چھوٹے سے چھوٹی گلی میں بھی اگر کوئی واردات ہو رہی ہوتی ہے اس کی بھی CCTV آ جاتی ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، لیکن کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر جگہ۔ لیکن اس طرح مدارس میں بھی لگنے چاہیے، اب اس کی ضرورت ہے، اور اس قسم کی جو بھی حرکت کرے، چاہے وہ اسکول میں ہو، اسکول میں تو بہت کم ہوتی ہیں لیکن مدرسے میں ہو، اسکول والے اور طریقے سے مار رہے ہیں، وہ اس کے لیے بھی ایک پروگرام ہونا چاہیے۔ اور میں کروں گا، فیسیں بڑھا دی ہیں، اینول چارجز کے نام پہ والدین کو بری طرح پریشانی کیا۔ اس پہ پورا ایک پروگرام کریں گے، میں کل کروں گا بھی پروگرام، اسکولوں کا نام لے کے کروں گا کہ یہ فیس اور فیس کے بل بھی دکھاؤں گا۔ میرے پاس بہت ساری پیرنٹس کے میسج بھی آئے حل کیا ہے سر؟ مدارس کے حوالے سے آئے دن ہراسانی کے، تشدد کے، جنسی زیادتیوں کے انیس منصور صاحب کیسے سامنے مسلسل آ رہے ہوتے ہیں، رپورٹ بہت کم ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہم پھر وہ بات آ جائے گی، مذہبی طبقہ کہتے ہیں جی ناراض ہو جاتا ہے مدارس کی، آپ بات کرتے ہیں، لیکن پھر حل کیا ہے؟ کیا اس طرح چلتا رہے گا؟ دیکھیے انہیں کس طرح قانون کے لائیں دائرے گے؟ میں لایا جائے۔ ابھی تک پورے پاکستان کے اندر تمام مدارس کی رجسٹریشن نہیں ہو سکی مکمل، ٹھیک ہے۔ ابھی تک یہ تو وہ مدارس کے جو کہ فل ڈے ہیں، صحیح، ان کی آپ کہیں نہ کہیں ذکر ہو جاتا ہے، لیکن ہر گلی میں 3 سے 4 ایسے چھوٹے چھوٹے مدارس موجود ہیں جہاں پر بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ ان کا کوئی ڈیٹا کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے کہ جناب یہ بچے کس طریقے سے پڑھتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ جب ڈیٹا، معلومات، یہ تمام چیزیں آئیں گی تو اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ جانا کس طرف ہے اور اس کا حل کیا نکلے گا۔ قانون پاکستان کے اندر موجود ہے، صوبہ سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، ہر جگہ پر یہ قانون موجود ہے کہ بچوں پر تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سوال یہ ہے کہ اس قانون پر امپلیمنٹیشن کس طریقے سے کروائی جائے۔ اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان تمام مدارس میں پڑھنے والے بچوں اور اساتذہ کی رجسٹریشن کی جائے۔ حیرت انگیز طور پر علی، ان مدارس میں جو اساتذہ پڑھاتے ہیں، صحیح ہے، ان کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں کہ وہ کون سے صوبے سے آئے ہوئے ہیں یا کس علاقے سے آئے ہوئے ہیں۔ جب ان کا ڈیٹا موجود نہیں ہے تو اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ انہوں نے یہاں کچھ کام کیا، یہاں سے نکل گیا۔ اچھا، اس میں ایک سوال یہ بھی ہے، چونکہ تعلیم سے بڑے سر آپ کا رہا ہے، کہ سرکاری اسکول ہوں یا پرائیویٹ اسکول، پھر بھی کہیں نہ کہیں ریکارڈ مل جاتا ہے کہ جی اساتذہ جو موجود ہیں ان کی اپنی تعلیمی قابلیت کیا ہے۔ مدارس میں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قاری صاحب ہیں یا فلاں صاحب ہیں، یہ کچھ خود بھی کتنا پڑھے لکھے ہیں نہیں ہیں، ذہنی توازن بھی درست ہے نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے پچھلے 75 سال ہو گئے ہمارے ملک کو قائم ہوئے، کوئی بات نہیں کرتا، کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ دیکھیں اس پہ آواز کئی دفعہ اٹھتی ہے، مدارس کا رجسٹریشن بھی ہوا ہے، بہت سارے مدارس ابھی بھی رجسٹریشن سے باہر ہیں، اور جو زیادہ کر حفظ کرنے کے لیے بچے جاتے ہیں وہ زیادہ کر حفظ بھی کرایا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ قاری کا حافظ ہونا ضروری ہوتا ہے، بس وہ حافظ ہوتا ہے، اس کی تعلیمی قابلیت کوئی نہیں ہوتی، تعلیمی قابلیت بھی وہ حافظ ہی ہوتی ہے۔ اور اس میں تربیت کا نظام تو نہیں ہے نا، جس طرح کہا جاتا ہے جی اساتذہ کے لیے تربیت ہونی چاہیے، سیکھ کر آتے ہیں۔ دیکھیں سرکاری اسکولوں کے لیے تو بن گئے ہیں ٹریننگ سینٹر، مدارس کے کیوں نہیں بن سکتے؟ مدارس کے بھی ہونے چاہیے، اور اس میں اب میں نے مطالبہ کیا نا کہ کیمرے لگے ہونے چاہیے،
تاکہ اس کو مدارس کے جو بڑے محتمم ہیں، جو ذمہ داران ہیں، وہ بھی نہیں چاہتے ہوں گے یہ وہ دیکھ سکیں کون سا قاری بچے کے ساتھ کیا حرکت کر رہا ہے. اگر اس قسم کی وہ ہو جائے گی واچنگ، تو پھر ایسے واقعات ختم پھر بھی نہیں ہوں گے لیکن بہت کم ہو جائیں گے. ڈر لگا کیمرہ لگا. اچھا جی، آخر میں معروف اداکارہ ہیں جی بشریٰ انصاری صاحبہ فرما رہی ہیں دولت ایک نشہ ہے، غریب ہونا سزا، اور یہ بات انہوں نے کی ہے کارساز واقعے پر. سر کیا کہتے ہیں کہ دولت ایک نشہ ہے، غریب ہونا سزا؟ انیس منصوری صاحب. بہت اہم بات ہے، اور اگر یہی بات مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ جب ان کی برادری پر، یعنی کہ یہ جو فنکار برادری ہے اس پر جب بات آتی ہے تو یہ اسی طریقے سے آواز حق بلند کریں. ابھی ایک کردار پر بڑی بات ہوئی تھی، ایک رائٹر ہیں صحیح، ان کی بہت ساری چیزیں سامنے آئی. آپ کو یہ اداکار یا اداکارائیں کچھ بولتے ہوئے محسوس ہوئیں کہیں پر؟ ہاں اکا دکا نے ایک بات کی. نہیں، انہوں نے کہی کہ یہ تو انہی کے ڈراؤں میں کام کرنا ہے. میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا، یہ سب وہاں پر دکان. میں نے ابھی آج اسی لیے وہ شعر کہا کہ وہ بیچاری یہ کہہ رہی ہوگی کہ ہر موڑ پر ملے مجھ کو اداکار بہت، شاید کہ میرے جنازے میں اداکار بہت ہیں. تو اب ان کے اداکار اتنے ہیں کہ یہ سارے اداکاریاں کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. جب تک ہم سب لوگ اپنا احتساب نہیں کریں گے ہم کسی اور کا گریبان پکڑنے کے قابل نہیں ہو سکتے. ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے جتنے طاقتور لوگ ہیں، جو کوئی بھی ظلم کرتے ہیں اور جو کوئی بھی قانون کو توڑتے ہیں، ان کے خلاف قانون کو اسی طاقت کے ساتھ عمل میں آنا چاہیے جس طاقت سے وہ کسی غریب کے لیے آتا ہے. قانون کی حکمرانی اور قانون جسٹس کا ملنا، یہی ایک عمل ایسا ہے. اگر جسٹس ملے اور قانون اپنا کام کرے بلا کسی کی دھوس یا رشوت سے، تو نہ ہی امیری ایک نشہ ہوگا، نہ ہی غریبی ایک سزا. اس کے لیے قانون بنا دیں جو غریب اور امیر کے لیے ایک ہو، جیسے کہ باہر ملکوں میں ہے، جیسے کسی بھی مہذب ملکوں میں ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے مذہب میں ہے. جس دن یہ بن گیا تو یہ نشہ بھی ختم ہو جائے گا اور یہ سزا بھی ختم ہو جائے گی. جاتے جاتے انیس منصوری صاحب، آپ دونوں ویسے تو صفائی پسند ہیں، آپ کی پسندیدہ اداکارہ صبا قمر کے حوالے سے خبر ہے، وہ کہتی ہیں صفائی پر میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتی، نہ لوگوں کو کرنا چاہیے، پاس سے گزرنے والے لوگوں کو بھی سونگھتی ہوں. سر آپ ظاہر ہے مسکرائیں، پہلے تو میں نے کہا آپ کی پسندیدہ اداکارہ بھی ہے، آج کل ڈرامہ بڑا اچھا چل رہا ہے جس کو دیکھ رہے ہیں آپ. نہیں، بہت اچھی اداکار ہے، بہت ہی اچھی ایکٹنگ کرتی ہیں. اور صفائی پسند ہیں آپ بھی؟ میں تو الحمدللہ ہوں. تو پاس سے گزرنے والوں کو محترمہ تو سونگتی ہیں. وہ سونگتی ہیں، میں نہیں سونگتا. سونگنا چاہیے. انیس منصوری صاحب بتائیں گے. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر سے خاتون گزرے یا کوئی مرد گزرے سونگتے ہیں آپ؟ اپنی اندر سے اتنی اچھی خوشبو آنی چاہیے کہ لوگ اس کو سونگیں، اس سے محظوظ ہوں، نہ کہ دوسروں کی اسمیل چیک کر رہے ہوں. نہیں تو انیس منصوری صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ان خاتون کا نام ہے صبا قمر، صحیح ہے، اور حیرت انگیز بات ہے کہ قمر پر صبا نہیں ہوتی اور جہاں صبا ہوتی ہے وہاں قمر نہیں ہوتا. صفائی پسند تو ہیں آپ. تو سونگنے کی جو بات کی انہوں نے، آپ کو نام پہ اعتراض ہے؟ ان کی باتوں میں اعتراض ہے، ان کی باتوں میں سوال کچھ اور ہے. ان کی جو لوگ صبا نام ہے نا، تو وہ تو ہے ہی پھر اسی حوالے سے. کمر پہ بھی ہو سکتا ہے صبا ہوتی ہو، ہمیں تو پتہ نہیں. ابھی تک تو کمر پہ صبا نہیں ملی. آپ نے تو دیکھا ویسا؟ صبا صرف وہ جو ہے نا وہ ملتی ہے 10 روپے جس کو وہ چاہیے ہوتے ہیں. جواب سے بھاگ گیا، آپ پکڑتے نہیں ان کو. 10 روپے کا بیلنس لوڈ والی صبا کی بات کر رہے ہیں. 10 روپے کا بیلنس والی صبا چاہیے. خوشبو سونگنی چاہیے کہ نہیں، یہ سوال. سر پاس سے گزرتے خاتون گزر جائیں یا مرد گزر جائے، سونگتے ہیں آپ؟ یار دیکھیں، سونگنا ایک الگ بات ہے اور کسی بھی چیز کو محسوس کرنا ایک الگ بات ہے. ظاہر ہے آپ ہوا محسوس کر لیتے ہیں، آپ کوئی بھی گزر رہا ہو تو ظاہر ہے آپ کو اگر اس کی اسمیل ہوگی تو وہ آپ کو آتی ہے. لیکن یہ سونگنے کا عمل جو ہے نا، یہ میرا خیال سے اب انسانی جبلت میں اس طرح پایا نہیں جاتا. سر آپ تو سونگتے ہیں، نے کہا بھی. میں نے اپنا جواب دے دیا. ان کو نام پہ اعتراض ہے، مجھے نام پہ اعتراض نہیں ہے، مجھے ان کی اداکاری پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. صفائی پسند ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. سونگنا جو ہے یہ ہو سکتا ہے کوئی لوگوں کی عادت ہوتی ہو، میری نہیں ہے. آپ کی نہیں، کوئی بھی گزرے چاہے اپنے اندر سے ایسی خوشبو آئے کہ لوگ اس کو بولے کہ یار کون سا پرفیوم لگایا ہے، اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ ہے. جی سر بالکل جی، بہت سی بات کی. میرے دونوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. بہت ساری باتیں رہ بھی جاتی ہیں، خاص طور پر آج انٹرنیشنل خبر ہم نے شامل نہیں کی، اسپورٹس کے حوالے سے بات رہ گئی کیونکہ ٹائم پروگرام ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگر پروگرام پھر شامل کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. ہمیں دیجیے اجازت. مولانا کے بان.